جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے انعام کی پہچان بھی ان مقدس شخصیتوں کے وجود سے کروائی ہے، صراط مستقیم اور سیدھی راہ کی پہچان بھی شخصیتوں سے ہی کروائی ہے، اور اپنی ہدایت کا تشخص، تعین اور اس کی معرفت بھی شخصیتوں سے ہی کروائی ہے۔ اگر آپ شخصیتوں سے معاذ اللہ پیچھے ہٹ گئے اور امتیاز نہ کیا کہ کون سی شخصیت ہیں جو دھتکار دینے کے قابل ہیں، کون سی شخصیتیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے، وہ بھی شخصیتیں ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کی راہ نہ دکھا جن شخصیتوں پر تیری پھٹکار پڑی، تیرا عذاب ہوا، تیرا غضب ہوا، اور جو گمراہ ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ہدایت کا راستہ بھی شخصیتوں کے ذریعے سکھایا، اور گمراہی کے راستے کا تعین بھی شخصیتوں ہی کے ذریعے کیا۔ کون سی شخصیتیں؟ جن پر تیرا غضب ہو گیا اور جو گمراہ ہو گئے۔ تو گویا گمراہی کا تعین بھی افراد، ان کے وجود، ان کی شخصیتیں، ان کے طرق، ان سے متعین کیا کہ جن پر تیرا غضب ہو گیا، جن پر تیری پھٹکار پڑ گئی، جو نافرمان ہو گئے، جو گمراہ ہو گئے، ان کی راہ نہ دکھا۔ اور کن کی راہ دکھا؟ ان کی راہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، جو تیرے محبوب ہو گئے، جو تیرے مقرب ہو گئے، جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں، جنہیں تیری معرفت نصیب ہوئی، کیونکہ ان کے وجود ہدایت کے عملی نمونے بن گئے، اور گمراہوں کے وجود گمراہی کے عملی نمونے بن گئے، مغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہدایت اور گمراہی دونوں کو مشخص کر کے پرسنز کی فارم میں، ہیومن بینگز کی فارم میں، شخصیات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے۔ یہ تو پہلا سبق ہے سورہ فاتحہ کا۔ یہ کہنا کہ اسلام شخصیتوں کا قائل نہیں ہے، استغفر اللہ العظیم، شخصیتوں کو قائل نہیں، تو بچتا کیا ہے اسلام میں؟ کیا حضور علیہ السلام خود ایک شخصیت نہیں ہے؟ اللہ جب نبی اور رسول کو بھیجتا ہے اور ساری انسانیت کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، تو وہ شخصیت کے پیچھے نہیں لگاتا انسان کو، وہ تو کہتا ہے میرے پیچھے تم نہیں لگ سکتے، جس نے میرے پیچھے میری طرف آنا ہے وہ میرے نبی کی شخصیت کے پیچھے آئے۔ آقا علیہ السلام اپنی ذات دکھا رہے ہیں، اپنی سیرت دکھا رہے ہیں، فقط لبثت فیکم عمرا، میں نے 40 برس کی عمر، زندگی تمہارے اندر گزر کی ہے، بسر کی ہے، اس کو دیکھو اور ہدایت پا جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی شخصیت میں اسوہ حسنہ ہے۔ تو اسوہ حسنہ پھوٹتا کہاں سے ہے؟ احکام کس کے منہ سے جنم لیتے ہیں؟ سنت اور سیرت کس کے وجود سے نکلتی ہے؟ یہ نقوش قدم جن کی اتباع کرنی ہے، کن کے قدموں کا صدقہ ہے؟ یہ جو حجر، یہ جو مقام ابراہیم کعبہ کے سین میں ہے، یہ کیا ہے؟ سارے پتھر اللہ رب العزت نے اٹھوا کے باہر پھینکوا دیے صحن کعبہ سے، 360 بت توڑ دیے، حبل، لات، عزا، منات، یہ شخصیتیں جن پر پھٹکار ہے، دھتکار دینے کے قابل ہیں، جو گمراہی کرتی ہیں، نکال دیے۔ مگر فرمایا ایک پتھر کو باہر نہ پھینکنا، سارے پتھر نکال دیے۔ اور اسلام آیا اس لیے، توحید آئی اس لیے کہ پتھروں سے تعلق توڑوا دیا جائے، اور پتھر اٹھا کر نکال دیے جائیں، اور پتھروں کے سامنے جبین نیاز جھکانے والے، سجدے کرنے والے، انہیں سمجھ آ جائے کہ تمہارے ہاتھوں سے تراشیدہ بت یہ نہیں ہے راہ ہدایت، نہ یہ معبود ہیں۔ تو سب پتھر نکال دیے۔ فرمایا ایک پتھر قائم رہے، اس کو نہیں نکالنا۔ باری تعالیٰ وہ کون سا پتھر ہے؟ فرمایا مقام ابراہیم، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس پتھر کو، مقام ابراہیم کو جڑ دو، نسب کر دو کعبے کے ساتھ۔ کیوں؟ اس پر میرے محبوب مقرب نبی ابراہیم کے قدم کے نشان ہیں، قدموں کے نشان لگے۔ تو ابراہیم علیہ السلام شخصیت نہیں ہے، اور پھر ان کی ذات نہیں، پھر ان کے قدم ہیں، پھر قدم نہیں، قدموں کے نشان ہیں پتھر پر۔ ایک ہے ان کی ذات، پھر ایک ہے ان کے قدمین شریفین، اور خالی قدمین شریفین بھی شخصیت کا حصہ ہیں، وہ بھی نہیں۔ انہوں نے پتھروں پر قیام کیا، اور وہ پتھر موم کی طرح پگھل گئے اور نشان بن گئے۔ جن پتھروں پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگ گئے، رب کائنات نے ان نبی کے قدموں کے نشانوں کا پتھر بھی کعبے میں سنبھال کے رکھ دیا، صحن کعبہ میں۔ اور صرف دیکھیے یہاں تک نہیں، پھر فرمایا کہ تمہارا طواف مکمل نہیں ہوگا جب تک میرے ابراہیم کے قدمین کے نشان والے پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر میری بارگاہ میں 2 نفل نہ پڑھ لو، تب تکمیل طواف ہوگی۔ اس کو جائے نماز بنا لو۔ تو یہ ایسے ہی جملہ مطلقاً بول دینا کہ شخصیتیں اسلام میں نہیں ہیں، بڑی جاہلانہ بات ہے۔ ہر بات کو تول کر کرنا چاہیے، اس میں ایک توازن پیدا ہونا چاہیے
کیا شخصیتیں ہیں کیا نہیں ہیں؟ وہ شخصیتیں ہیں جن پر اعتماد ہی ساری ہدایت کا انحصار ہی جن کے وجود پر ہے، اور وہ شخصیتیں ہیں جن پر گمراہی کا اعتماد ہے، ایک کو رد کرتے ہیں ایک کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ تو یہاں اس پر بھی انہوں نے اسی معنی کو متعین کیا جو امام ابن عادل حنبلی کے تمام ریفرنسز میں نے کوٹ کیے۔ پھر اس کے بعد اینڈ پر میں امام جلال الدین سیوطی ان کو بھی ساتھ دے دوں۔ امام جلال الدین سیوطی کی یہ تفسیر الدر المنثور، مگر وہ تو آگے ائمہ حدیث کے ریفرنسز کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ امام طبرانی سے روایت کیا ہے امام جلال الدین سیوطی نے، اور امام طبرانی اپنی معجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں حضور کے علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ الصراط المستقیم کیا ہے؟ فرمایا بس وہی جن پر حضور کے قدموں کے نشان ہے، جن راہوں پر حضور ہمیں لگا گئے، جن راہوں پر حضور ہمیں چلا گئے، حضور علیہ السلام کے اس اسوہ کا نام صراط مستقیم ہے جس پر ہمیں چلا گئے ہیں۔ اسی طرح امام بہقی نے شعب الایمان میں بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا الصراط المستقیم، فرمایا وہی راستہ جس پر حضور چلا گئے۔ پہچان حضور علیہ السلام کا اسوہ ہے، کیونکہ فرماتے ہیں اس راستے کا ایک کنارہ حضور کی ذات ہے، دوسرا کنارہ جنت ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ تعین الصراط المستقیم کا۔ پھر امام سیوطی نے وہی روایت عاصم الاحول کی حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی روایت لی ہے کہ اس سے مراد الصراط المستقیم هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات اقدس ہے، پھر حضور کے اصحاب و اہل بیت خیار اہل بیت ہے۔ اسی حدیث کو امام سیوطی نے پھر امام حاکم کی سند سے لیا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے، صحیح الاسناد۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تفسیر بیان کی ہے کہ مراد الصراط المستقیم هو رسول اللہ و صاحبہ، حضور علیہ السلام ہیں، حضور کے صاحبین ہیں۔ پھر امام سیوطی نے بڑی ایک لطیف بعض احادیث روایت کی ہیں، حضرت ابن سعد نے، امام ابن سعد نے روایت کیا ہے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا خود، اور عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا۔ یہ بڑے نفیس مضمون ہیں ان دونوں احادیث میں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے سنا، انہوں نے کہا کہ خوارج جب سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہو گئے اور ان کو چھوڑ گئے، اور الگ جا کے حرورہ میں انہوں نے اپنی ایک سلطنت ایک دار الخلافہ نام نہاد بنا لیا، تو 12,000 خوارج تھے جو خارجی ہو گئے تھے۔ تو مجھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں طبقات ابن سعد میں، حضرت علی نے بھیجا کہ اے ابن عباس تو ان کے ساتھ جا، اذهب الیہم فخاصمہم ودعہم الی الکتاب والسنہ، انہیں قرآن اور سنت کی دعوت دو اور ان کے ساتھ جا کے بحث کرو، دلائل دو، دلیل سے بات کرنا، ان کے ساتھ مخاصمت کرنا۔ اور پھر مجھے فرمایا کہ ان کے ساتھ جب دلائل دینے کی بات آئے تو قرآن کے دلائل نہ دینا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت فرما رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، قرآن کے دلائل نہ دینا، اس لیے کہ قرآن کی ہر آیت کے مختلف معنی ہیں، تم کچھ معنی بیان کرو گے اور وہ مروڑ تروڑ کے اپنے مطلب کا کوئی اور معنی نکال لیں گے، تم اس کا ایک معنی اور مراد بیان کرو گے، وہ کوئی اور معنی مراد بیان کر دیں گے، چونکہ ان کی گرفت کرنی ہے، ان کو مواخذہ کرنا ہے، ان کے لیے راہ فرار نہیں چھوڑنی۔ فرمایا ولیکن خاصمہم بالسنہ، خاصمہم بالسنہ، ان کے ساتھ جب دلیل اور بحث کا وقت آئے تو دلائل سنت سے دینا، حدیث نبوی سے دینا، چونکہ حدیث نبوی بات کو واضح کر دیتی ہے، متعین کر دیتی ہے، متشخص کر دیتی ہے، اور وہ کسی کو بھاگنے کا راستہ نہیں چھوڑتی، جزئیات اور تفصیلات تک پہنچاتی ہے۔ لہذا دلائل قرآن سے نہ دینا، قرآن میں اصول کی باتیں ہیں، وہ مختلف تعویلیں کر لیں گے، حدیث اور سنت سے دلائل دینا تاکہ وہ گرفت میں آ جائیں۔ اسی طرح امام سیوطی نے ابن سعد کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بئیں الفاظ بھی روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس نے عرض کیا یا امیر المومنین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو، کہ امیر المومنین فانا اعلم بکتاب اللہ منہم، مجھے اجازت دے کہ میں قرآنی دلائل دوں ان کے سامنے جا کر قرآن کے، اور فرمایا چونکہ میں ان سے زیادہ جانتا ہوں قرآن کو اور قرآنی دلائل کو، کیونکہ فی بیوتنا نزل، ہمارے گھروں میں ہی تو قرآن اترا ہے، تو جتنا علم قرآن کا میرے پاس ہے ان خارجیوں کے پاس نہیں ہوگا، لہٰذا مجھے وہ اس پر شکست نہیں دے سکیں گے۔
فقال صدقتا،